یہود کا جو قبیلہ بنو قریظہ مدینہ منورہ میں رہ گیا تھا، اس قبیلے نے حیی ابن اخطب کے کہنے کے اوپر غداری کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غداری کی تصدیق کے لیے جن دو صحابہ سیدنا سعد ابن معاذ اور سیدنا سعد ابن عبادہ کو بھیجا تھا، انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ غداری کی اطلاع درست ہے، اور جیسے آپ نے ہدایت فرمائی تھی کہ ایسے طریقے سے بتایا جائے کہ باقی صحابہ میں بے دلی نہ پھیلے، انہوں نے اس کا بھی اہتمام کیا۔ اب صورتحال بہت ہی زیادہ تشویشناک ہو گئی تھی کہ خندق کے اس پار کافروں کا بہت بڑا لشکر ہے جو مدینہ منورہ کی تاریخ کا اور مسلمانوں کے ساتھ مشرکین مکہ کی جنگوں کا سب سے بڑا لشکر، بلکہ کئی گنا بڑا ہے پچھلے لشکروں سے۔ ادھر مسلمانوں میں فاقہ اور معاشی پریشانی اور یہ چیزیں، تیسرا موسم ناموافق ہے، اور چوتھا دوسری طرف سے بنو قریظہ نے بھی غداری کر لی۔ اس صورتحال کو قرآن پاک نے ایک خاص انداز میں اس کو بیان کیا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی سخت صورتحال تھی کہ اذ جاؤکم من فوقکم، کہ تم اس وقت کو یاد کرو مسلمانوں کہ جب اذ جاؤکم من فوقکم، جب اوپر کی طرف سے بھی تمہارے دشمن تمہارے اوپر آ گئے، ومن اسفل منکم، اور پیچھے کی طرف سے، نیچے کی طرف سے بھی، ظاہر بات ہے کہ دوسری طرف سے بھی دشمن ہو گیا یہ بنو قریظہ۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب نگاہیں خیرہ ہو گئیں، کہہ سکتے ہیں کہ نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور کلیجے منہ کو آنے لگے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تمہارے دلوں کے اندر بھی، مسلمانوں تمہارے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے گمان پیدا ہونے لگے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، تمہیں بھی گمان آنے لگے کہ خدا جانے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے۔ یعنی ساری صورتحال تو انتہائی ناموافق ہو گئی ہے، خدا جانے خدا کا فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے۔ وَهُنَالِكَ اُبْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ تعالیٰ نے اس جگہ اہل ایمان آزمائے گئے۔ هُنَالِكَ اُبْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اہل ایمان آزمائے گئے۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور خوب زور زور سے جھنجھوڑ کر ہلائے گئے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم نے ایسی آزمائش ڈالی، اور ہم نے ایک ایسا امتحان ڈالا کہ جیسے کسی انسان کو پکڑ کے زور سے اس کو جھنجھوڑ کے کسی کو ہلایا جائے، انسان پورا ہل جائے۔ زُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، سخت اس کی طرف اشارہ ہے کہ کس قدر معاملہ کیسا ہوا۔ اچھا، اب یہ آزمائش تو آتی ہی اس لیے ہے کہ کھوٹا اور کھرا الگ ہو جائے، غلط صحیح سے الگ ہو جائے، مخلص اور غیر مخلص کا پتہ چل جائے۔ جیسے ہی آزمائش آئی تو پتہ چل گیا۔ منافقین جو اس موقع کے اوپر ساتھ ہو گئے تھے وہ آ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ ان بیوتنا عورہ، اس کو بھی قرآن نے کہا ہے، یقولون ان بیوتنا عورہ، سورہ احزاب کی آیت ہے 13 نمبر۔ یقولون ان بیوتنا عورہ، کہنے لگے کہ ہمارے گھر خالی ہیں، ہمارے گھروں میں کوئی نہیں ہے پیچھے، تو ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنے گھروں میں جائیں۔ یعنی صورتحال جنگ کی یہ ہے، اور منافقین کو مدینہ میں اپنے گھروں کی فکر ہو گئی، تو کہا کہ ہمیں اپنے گھروں کی فکر ہے، تو ہمیں آپ اجازت دیں۔ حضور سے کہا، اللہ نے کیا کہا، وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، ان کے گھر خالی نہیں ہیں، إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، یہ فرار چاہتے ہیں، یہ بھاگنا چاہتے ہیں جنگ سے، اس لیے۔ اور پھر انہوں نے تو یہ اجازت مانگ کر میدان جنگ سے رخصت چاہی،
مسلمانوں نے کیا کیا جو اہل ایمان تھے، جو حضرات صحابہ تھے، ان کی کیا کیفیت تھی، اس کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، کہ جب دیکھا مومنوں نے، اہل ایمان نے لشکروں کو، دیکھیں احزاب جمع ہے حزب کی، اور حزب کہتے ہیں لشکر کو، یعنی چونکہ اس میں کئی لشکر اکٹھے ہو گئے تھے، کئی قبائل کے لشکر اکٹھے تھے، صرف ایک قریش نہیں تھے، اس لیے اس کو احزاب کہا گیا، لشکروں والی جنگ کہا گیا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب اہل ایمان نے جب کافروں کی فوجیں دیکھی، ان کے لشکر دیکھے، قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، تو انہوں نے کہا، بے ساختہ کہا کہ یہ وہی ہے جس کا وعدہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ یہی تھا، وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ بھی سچے ہیں اور اس کا رسول بھی سچا ہے۔ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورتحال میں ان کے ایمان میں اور ان کے یقین میں اور زیادتی ہو گئی، اور ان کا ایمان پختہ ہو گیا، کہ آزمائشوں کا تو کہا گیا، اور آزمائش سے مومن کے ایمان جو ہوتا ہے وہ مزید پختہ ہو جاتا ہے، اور جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ آزمائش کے اندر بہہ جاتا ہے، پھسل جاتا ہے۔ تو گویا کہ مومنوں کو تو اس کا پتہ چل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بھی فرمائی کہ یہ ان لوگوں کو مزید اس سے جو ہے وہ ان کی ایمانی کیفیت اہل ایمان کی مزید آگے بڑھ گئی۔ اچھا، پھر یہاں ایک چیز اور ہوئی، اور وہ یہ ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہے، سراپا شفقت ہے، آپ کو یہ خیال آیا کہ اس جنگ میں انصار مدینہ وہ سفر کر رہے ہیں، مشکل کے اندر ہیں، مصیبت میں ہیں، اور اگر اس جنگ کو ٹال دیا جائے تو شاید انصار خوش ہو جائیں، کیونکہ ان کی سرزمین ہے، ان کے باغات ہیں۔ تو آپ نے ایک تجویز پیش کی۔ تجویز آپ نے یہ پیش کی کہ یہ جو بنو غطفان کے قبائل قریش کے ساتھ آئے ہیں، یہ کھجور کی پیداوار کے لالچ میں آئے ہیں، انہوں نے ان کو یہی وہ دی ہے، پیشکش کی ہے، یہود نے، خیبر کے یہود نے، یہی ابن اخطب جن کے سربراہ تھے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ آ جائیں تو ہم آپ کو اپنی کھجور کے باغات کی پیداوار میں سے آدھا دیں گے۔ تو اگر یہی معاہدہ ان کے ساتھ، بنو غطفان کے قبائل کے ساتھ انصار کر لیں، کیونکہ وہ پہلے معاہدے میں تو کھجور ملے گی لڑ کر اور جیت کر، یعنی پہلے وہ مسلمانوں سے لڑیں، پھر وہ جیتیں، تب جا کر وہ اس پیداوار کے مستحق ہوں گے۔ اگر بغیر لڑائی کے ان کے ساتھ انصار کوئی معاہدہ کر لیں کہ چلے ہم آپ کو کھجور دیتے ہیں اور آپ لوگ واپس چلے جائیں، تو قریش تنہا رہ جائیں گے، اور قریش تنہا رہ جائیں گے تو ان کا مورل ڈاؤن ہو جائے گا اور وہ نہیں لڑیں گے، تو انصار سے جنگ ٹل جائے گی، انصار کو شاید اس سے۔ تو آپ نے اس مشورے کے لیے دونوں حضرات کو بلایا جو انصار کے دو بڑے تھے، دونوں قبائل کے، اوس کے سربراہ سیدنا سعد ابن معاذ اور خزرج کے سربراہ سیدنا سعد ابن عبادہ، ان کو سعدین کہتے ہیں، دو سعد۔ ان دونوں کو آپ نے بلایا اور آپ نے کہا کہ یہ ایک تجویز ہے میری، اگر آپ لوگ جنگ ٹالنا چاہیں تو ایک صورت یہ ہے کہ جو ان کو جس طرح یہود نے اپنی کھجوروں کا وعدہ کیا ہے حملہ آور دیگر قبائل کے ساتھ، قریش نہیں، جو اور ان کی مدد کے لیے آئے، تو اگر آپ چاہیں تو ان کو کھجور دے دیں۔ تو سیدنا ان دونوں حضرات نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، وحی آئی ہے، آپ کا حکم ہے، یا آپ مشورہ کریں؟ حضور نے فرمایا کہ نہ اللہ کا حکم ہے، نہ وحی آئی ہے، نہ میری کوئی پختہ رائے ہے، میں تم لوگوں سے صرف مشورہ کر۔ یہ صحابہ اس لیے پوچھا کرتے تھے کہ یہ کس قسم کی بات ہے، اس میں ہمیں اپنی رائے دینے کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں ہے، کہ اگر اللہ کا حکم آ چکا ہے اس بارے میں، یا اگر وہی اللہ کے حکم کی صورت میں آتی ہے، یا حضور کی رائے ہے پختہ، تو پھر تو صحابہ اس میں گفتگو نہیں کرتے تھے، وہ تو اس کو مانتے تھے، سمعنا واطعنا۔ ہاں البتہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ یہ مشورہ ہے،
تب صحابہ اس پر مشورہ دیا کرتے تھے. تو حضور نے فرمایا بالکل وحی نہیں ہے، نہ میری پختہ رائے ہے، مشورہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب ہم کافر تھے، بتوں کو پوجتے تھے، آپ جیسی نعمت ہمیں نہیں ملی تھی اس وقت تک. اس وقت بھی کوئی ہماری کھجور ہم سے لے کر نہیں جا سکتا تھا الا یہ کہ ہم خود اس کو بطور مہمان ہو اور ہم بطور میزبان اس کو کھلانا چاہیں تب تو ٹھیک ہے. بالجبر ہم سے آج تک کوئی لے کر نہیں گیا. زمانہ کفر کے اندر بھی جب ہم مشرک تھے، بتوں کو پوجتے تھے، یا رسول اللہ اب تو ہم اللہ خدا وحدہ لا شریک کو پوجتے ہیں، خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں، اور آپ کے اوپر ہم ایمان لے کر آئے ہیں، یہ ہم سے اس طرح کھجور کیسے لے کے جا سکتے ہیں؟ یہ فیصلہ تو تلوار کرے گی. تلوار کے میدان میں یہ ہمیں ہرا دیں، پھر اگر یہ ہم سے لے کر جاتے ہیں تو بات ہے. برضا و رغبت تو ان کو دینے کی ہماری رائے نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے ان کی اس کیفیت کو دیکھ کر. آپ نے کہا بالکل ٹھیک. تو انہوں نے کہا کہ حضرت سعد ابن معاذ نے کہا کہ یہ ہم سے کھجوریں نہیں، ان کو ہم سے صرف تلوار کے وار ملیں گے. ہم ان پہ ایسی تلواریں چلائیں گے کہ تلوار کے وار ان کو ملیں گے. 2 ہفتے گزر گئے. خندق کے پار مشرکین ہیں، اس طرف مسلمان ہیں. لڑائی نہیں ہو سکی، ظاہر ہے درمیان میں خندق ہے. کچھ لوگوں نے خندق کو پار کرنے کی کوشش کی، تیر اندازی ہوتی رہی. وہ وہاں سے تیر پھینکتے رہے، مسلمان یہاں سے تیر پھینکتے رہے. تو ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ مشرکین میں سے کہ میں دیکھتا ہوں میرا گھوڑا میں نے بڑا تیار کیا اس مقصد کے لیے، تو میں خندق کو چھلانگ مار کے گھوڑے کے ذریعے پار کرتا ہوں. تو اس نے پیچھے سے بہت دور سے گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور خندق کے پاس آ کر اس نے زوردار اپنے گھوڑے کو چھلانگ لگائی کہ شاید خندق کے پار ہو جائے. تو وہ نیچے گر گیا خندق کے اندر، اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی. تو جب وہ اس طرف ٹوٹ گئی تو ان مشرکین نے کہا کہ ہمیں، اب وہ مسلمان تو دوسری طرف تھے اور تیر اندازی ہو رہی تھی، وہ لاش نہیں اٹھا سکتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں لاش دے دیں اور ہم اس کے عوض میں آپ کو 10,000 درہم دیتے ہیں. 10,000 درہم کے عوض میں ہمیں لاش دے دیں. اچھا، وقت شدید قسم کی میں نے بتایا معاشی تنگی کا. پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لاش بھی منحوس ہے اور یہ لاش خبیث اور ناپاک ہے، اور اس لاش کے عوض میں ملا ہوا پیسہ بھی خبیث اور ناپاک ہے. تو ہم اس کے عوض کے اندر کوئی پیسہ نہیں لیں گے. اور ان سے کہا کہ ویسے تیر مسلمانوں نے روک لیے اپنے، اور ان سے کہا کہ اپنی لاش اٹھا لو. اچھا، اسی جنگ کے دوران چونکہ دونوں طرف تیر اندازی ہو رہی تھی، ایک تیر سیدنا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر آ کر لگا، بالکل شہرک کے پاس، یوں کر کے یوں نکل زخمی ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت تعلق تھا اور انہوں نے بھی بڑی وفاداری اور جان نثاری دکھائی تھی. اپنے زخم کو دیکھ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 2 دعائیں کی. ایک دعا انہوں نے یہ کی کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ میں بنو قریظہ کا، یہودیوں کا اس غداری پر ان کا عبرتناک انجام نہ دیکھے. بنو قریظہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید تکلیف پہنچائی اس وقت غداری کر کے. ان کا عبرتناک انجام مجھے ضرور دکھانا، اس سے پہلے مجھے موت نہ. اور دوسری دعا یہ کی کہ یا اللہ اگر یہ قریش کا آخری حملہ ہے، اس کے بعد قریش نے حملہ نہیں کرنا، تب مجھے بنو قریظہ کا انجام دکھا کر اس زخم سے شہادت کی موت عطا فرما. مطلب یہ کہ اگر قریش نے اور حملہ نہیں کرنا تو مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کا جو ہمارا فریضہ تھا وہ پورا ہو گیا. ہم نے جو بیعت کی تھی عقبہ کے اندر حضور سے دفاع کی، وہ پورا ہو گیا. کیونکہ اب اگر مسلمان کریں گے بھی تو اقدام کریں گے. دفاع وہ ہوتا ہے جو دوسرا حملہ کرتا ہے. تو پھر مجھے وہ اسی زخم سے شہادت کی موت عطا فرما. یہ 2 دعائیں ان کی یاد رکھیں، آگے اس کا ذکر ابھی آئے گا. اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ لوگ، وہ طویل ہو گیا.
کیا کہتے ہیں لڑائی اس کے اندر کوئی وہ نہ ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ اور اپنا پتہ نہ چلنے دینا اپنا، اور انہیں دیکھو کہ ان کا کیا ارادہ ہے. وہ کہتے ہیں میں وہاں پہنچا اور تو ابو سفیان نے سب کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ اتنا وقت طویل ہو گیا اور سردی بھی ہے اور جو لشکری ہیں وہ سارے بددل ہو رہے ہیں سارے کے سارے. اس نے ایسا ماحول بنانا چاہا کہ اب واپسی کی کوئی صورت اختیار کی جائے. اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک زوردار قسم کی ہوا بھیجی گئی، اور وہ ہوا ایسی تھی کہ ان کے سارے خیمے اڑا کے لے گئی، ان کی ہانڈیاں، ان کے برتن، ان کے جانور تتر بتر، گھوڑے اونٹ اپنے کھونٹوں سے کھل گئے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے. ایک افراتفری مچ گئی. اس افراتفری کے اندر ابو سفیان نے بس فیصلہ کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت تک تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ بس اب واپس. تو اللہ جل شانہ نے بغیر کسی لڑائی کے اتنے بڑے لشکر کو ایک ہوا کی وجہ سے ان کو واپس کر دی. وہ لوگ واپس ہو گئے اور اس کے بعد مسلمان جو ہیں وہ اس لمبے محاصرے کے بعد واپس مدینہ منورہ پہنچے. جب قریش واپس چلے گئے مکہ کی طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قریش کا آخری حملہ تھا، اس کے بعد قریش حملہ نہیں کریں گے، اب ہم حملہ کریں گے. اب ہمارا اس سے ان لوگوں کی، اور یہ بخاری کی روایت ہے، کیا الفاظ ہیں بخاری شریف کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الآن نغزوہم ولا یغزوننا نحن نسیر الیہم. اب یہ ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے، یہ اب ہم پر حملہ نہیں کریں گے، اب ہم ان کی طرف جائیں گے. اس سے ان لوگوں کی، بخاری شریف کی جو روایت ہے غزوہ خندق کے باب میں، اس سے ان لوگوں کے نظریات کی تردید ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر صرف دفاعی جہاد ہے، اقدامی جہاد نہیں. یعنی صرف اسلام میں اپنا دفاع تو کر سکتے ہیں، حملہ نہیں کر سکتے. بعض متجددین جن کے دل و دماغ کے اوپر جدت پسندی کا شوق ہوتا ہے، ان کا یہ کہنا ہے. تو یہ تو بالکل واضح حضور کی روایت ہے کہ اب اگلا حملہ ہم کریں گے، اور فتح مکہ سے ہی مراد ہے، اس کے بعد فتح مکہ ہی ہوا تھا.